بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار کا بڑا احسان کہ اس نے اپنے حبیب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دو چیزوں کا تعارف کرا دیا، ایک قرآن کا اور ایک اہل بیت کا، یعنی عطرت کا۔ قرآن کا انداز عبارت اور ہے، انداز اشارہ اور ہے، انداز لطائف اور ہے، انداز حقائق اور ہے۔ آئیے چھوٹی سی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھا دیں۔ سورہ مبارکہ والتین، سورہ مبارکہ والتین، اس کی تلاوت کا خاص اثر ہے۔ روایت کے اعتبار سے معصوم فرماتے ہیں اگر اس سورہ کو اپنی واجب یا مستحب نمازوں میں تلاوت کرو گے، ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے سورے پڑھیں اور بڑے سورے نہ پڑھیں۔ کبھی کبھی ایک نظام بنائیے کہ کوئی سورہ کسی دن، کوئی سورہ کسی دن، تاکہ ان صورتوں سے بھی آشنائی حاصل ہو، روشنی آپ تک پہنچے جو معصوم نے بیان کیے تلاوت کی فضیلت کے ساتھ۔ اگر کوئی انسان سورہ والتین کو اپنی واجب نمازوں میں یا مستحب نمازوں میں تلاوت کرے تو امام فرماتے ہیں اس کے لیے پروردگار یہ اجر و ثواب رکھتا ہے کہ جنت میں اسے اس کی مرضی کا مقام دیا جائے، پوری جنت اس کے سامنے ہوگی اور خدا اس سے پوچھے گا کہ تمہیں کس مقام پر رہنا ہے۔ اللہ اکبر! تو بہت لمبا سورہ نہیں ہے، سورہ واقعہ نہیں ہے، یہ سورہ یاسین نہیں ہے، یہ سورہ والفجر بھی نہیں، سورہ والتین ہے۔ 8 آیات پر مشتمل ایک سورہ ہے۔ آئیے اس کے عبارت کیا ہے، اس میں اشارہ کیا ہے، پھر سرکار سید الشہداء کے کل کے فرمان سے بات کو منسلک کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ میں پورا سورہ نہیں پڑھوں گا، خالی یہ 4 حصے، 4 قسمیں جو خدا نے استعمال کی۔ اب ایک عبارت ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اس عبارت کو چومیے، آنکھوں سے لگائیے طہارت کے ساتھ، تو یہ آپ کے لیے باعث برکت ہے۔ عبارت ہے قرآن مجید۔ قرآن کو دیکھنا بھی عبادت، عبادت، قرآن کو سننا بھی عبادت، عبادت، قرآن پہ عمل کرنا بھی عبادت اگر سمجھ میں آ جائے تو۔ یہ 4 جو قسمیں مالک نے کھائیں ان کا ترجمہ کیا ہے؟ 3 کہتے ہیں انجیر کے درخت کو، زیتون کہتے ہیں زیتون خاص ایک پھل، زیتون کے درخت، جو اردو میں زیتون ہے وہی عربی میں ہے۔ طور سینین کہتے ہیں ایک خاص پہاڑ کو جس پر موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اور توریت کی تختیاں لے کر آئے تھے۔ وہذا البلد الامین کہتے ہیں شہر امین یعنی مکہ المکرمہ کو۔ یہ ہو گیا اس کا ترجمہ۔ لیکن کیا یہ چاروں باتیں، 2 درخت، ایک پہاڑ، ایک شہر، ربط ہے یا ربط کے بغیر؟ 2 درخت، ایک پہاڑ اور ایک شہر۔ پروردگار کیا کہنا چاہتا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ خدایا ہم تو شہر میں رہتے ہیں، ہم نے نہ انجیر کا درخت دیکھا، ہم نے نہ زیتون کا درخت دیکھا، ہم نے نہ کوہ طور، طور سینا کو دیکھا، اور اب تو بڑا مہنگا ہو گیا نہ مکے کے شہر کو دیکھا۔ تو پروردگار یہ 4 قسمیں کھائی ہیں بغیر ربط کے، کیا آپس میں تعلق ہے؟ انجیر کیا ہے، زیتون کیا ہے، طور سینین کیا ہے، بلد امین کیا ہے؟ اور پروردگار اگر ربط کے بغیر قسم کھائے تو خلاف فصاحت و بلاغت ہے، اور وہ مالک فصاحت و بلاغت کا پروردگار ہے۔ جس کا بندہ علی جیسا ہو، اس کے خطبے بلاغت کا راستہ سمجھائیں، جو علی کا رب ہو، جس کے الفاظ فصاحت کے باب کھول دیں، اسے خبر نہ ہو کہ فصاحت کیا ہے، بلاغت کیا ہے، یہ 3 کیوں کہہ دیا، زیتون کیوں کہہ دیا، طور سین کیوں کہہ دیا، بلد امین کیوں کہہ دیا، اور قسم کھائی انسان کی۔ لقد خلقنا الانسان بیان کیا انسان کو۔ آئیے اس کو آسان کرتے۔ 4 قسمیں ہیں نا قرآن کے الفاظ میں، 4 قسم کی باتیں ہیں، ایک عبارت، ایک اشارات، ایک لطائف، ایک حقائق۔ یہ عبارت تھی، عبارت عوام کے لیے۔ اتنا ہی کام ہے کہ بس سنو، 3 کیا، زیتون کیا، طور سینین کیا، بلد امین کیا۔ اب یہ اشارہ کس کے لیے؟ خواص کے لیے۔ تو اشارہ کیا ہے؟ متاخرین نے، تفسیر کرنے والوں نے اس پہ کچھ کام کیا ہے۔
متقدمین نے بہت کم اس پہ کام کیا اور اس کی گتھیاں سلجھا نہ سکے، یعنی اس کی وضاحت اس طرح بیان نہ کر سکے۔ میں نے اپنے الفاظ کو ذرا آسان کیا۔ یہ چار کہ اصلاً پروردگار نے اگر قسم کھائی تین کی تو یہ تین نہیں ہے، اس سے مراد پروردگار کی ایک خاص عنوان ہے۔ وہ کیا ہے کہ جنت میں جب جناب آدم اور حوا علیہم السلام نے اس درخت کی جانب قدم بڑھائے جس سے خدا نے ان کو روکا تھا، تو نتیجتاً لباس جنت سے محروم کر دیے گئے۔ میں نے بڑی احتیاط سے بات کو مکمل کرنا ہے۔ نتیجتاً لباس جنت سے محروم کر دیے گئے۔ جب لباس جنت سے محروم ہوئے تو آپ دونوں کو احساس ہوا کہ بدن پر لباس نہیں ہے، اور یہ فطرت میں شامل ہے انسان کی کہ بغیر لباس کے حیوان تو ہو سکتا ہے، انسان نہیں ہو سکتا۔ حضرت آدم اور حوا کو دیکھنے والا کوئی نہ تھا سوائے ان دونوں کے ایک دوسرے کے، اس کے باوجود جبکہ محرم بھی تھے، کوئی ناظر نہ تھا، خود محرم بھی تھے، مگر لباس انسان کے مزاج میں ایسے شامل کیا گیا کہ اگر کوئی لباس اتروائے تو شیطان، پہنائے تو رحمان۔ جناب آدم اور حوا علیہم السلام نے مسئلے کا حل نکالا۔ سورہ بقرہ کیا کیا انہوں نے کہ یہ دونوں تلاش کر رہے تھے کہ جنت کے باغات میں کوئی ایسا درخت مل جائے اس کے پتے اتنے بڑے ہوں کہ ان پتوں سے اپنے بدن کو پوشیدہ کر سکیں۔ آج بھی بعض ایسے اقوام شاید مل جائیں کہیں دور دراز میں کوئی کہ جو لباس سے ابھی تک ناشنا ہوں اور پتوں سے بدن کو چھپاتے۔ حضرت آدم اور حوا علیہم السلام نے جنت میں جس درخت کے پتے کو توڑ کر اتنے بڑے بڑے تھے، من ورق الجنہ، جنت کے درخت کے پتے، کہ ان سے اپنے بدن کو پوشیدہ کیا۔ یہ ہے اصلاً اشارہ، اور قرآن مجید نے درخت کا نام نہیں بتایا۔ کتاب توریت میں اس درخت کا نام ملا درخت انجیر۔ اب سمجھ میں آیا؟ والتین اصلاً یہ درخت کا عنوان نہیں ہے بلکہ عہد آدم کی قسم کھائی جا رہی، تو ایک عبارت ہے، ایک اشارہ۔ اب آئیے آگے بڑھیے۔ والزیتون، پروردگار نے قسم کھائی زیتون کی۔ زیتون یعنی ایک اولیو، ایک پھل، اس سے مراد کیا؟ یا اس پھل کا درخت، کیا مراد ہے اس سے؟ تو ایک ہو گیا ظاہر، ایک ہے باطن۔ باطن نہیں، اشارہ، باطن اور ہے۔ اور اس اشارے کے لیے اب آئیے تلاش کی۔ جناب نوح علیہ السلام کا زمانہ ہے اور نوح علیہ السلام کشتی میں اپنے خالص مومنین کو بٹھائے ہوئے جا رہے ہیں، اور قبلہ کشتی کا سفر کچھ وقتوں کے لیے تو اچھا لگتا ہے، لیکن اگر مسلسل ہو جائے تو بوریت بھی ہو جاتی ہے۔ یہ صرف مثال کشتی کی نہیں ہے بلکہ اور بھی بہت سی مثالیں ہو سکتی۔ اب اتنا پانی تھا، اتنا پانی کہ پہاڑ ڈوب چکے تھے، یعنی سطح زمین ختم ہو چکی تھی نگاہوں کے سامنے۔ اتنا پانی تھا کہ پہاڑ پانی کے اندر ختم ہو چکے تھے، یعنی ڈوب چکے تھے، دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ وہ ایک ہی پہاڑ تھا بڑا والا جس پر کہا تھا سورہ ہود کے الفاظ کے مطابق جناب نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے نے جب بابا نے کہا کہ آؤ بیٹا بیٹھ جاؤ ہمارے ساتھ، تو کہنے لگا نہیں، مجھے یہ پہاڑ بچا لے گا۔ پتہ نہیں کیا بات ہے کہ جو نبی سے بھاگتا ہے اسے پہاڑ مل جاتا ہے۔ اب بچائے نہ بچائے اور بات، بھائی جسے نبی سے بھاگنا ہو اسے پہاڑ مل جاتا ہے، چاہے پہاڑ بچائے یا نہ بچائے۔ تو کسی کو بچایا ہوگا، اس کو نہیں بچایا۔ تو اگر پہاڑ اونچے ہوتے تو یہ بچ جاتا نا۔ اس کا نہ بچنا بتاتا ہے کہ اتنا پانی تھا کہ پہاڑ پانی میں بالکل پوشیدہ ہو چکے تھے۔ جب پہاڑ پوشیدہ ہو گئے تو درخت کہاں بچیں گے؟ میں آپ کو کہیں پر لے کے جا رہا ہوں آہستہ آہستہ۔ اتنا پانی ہے کہ پہاڑ دکھائی نہیں دے رہے تو درخت بھی آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو گئے۔ اتنا پانی کہ صرف کشتی چل رہی ہے، تا حد نگاہ صرف پانی اور صرف پانی۔ ایک دن جناب نوح علیہ السلام کے بعض ساتھیوں نے جملہ کہہ دیا، اللہ کے نبی اب تو بوریت ہو گئی، کہیں کچھ دکھتا ہی نہیں سوائے پانی کے، کچھ تو دکھائی دے، کوئی درخت دکھائی دے، تو زمین تو دکھائی دے کم از کم۔ اس کا مطلب ساتھی کبھی بھی قابل اعتبار نہیں رہتے۔
کشتی میں چل رہے ہو، کھانا پینا مل رہا ہے، نبی کے ساتھ ہو، پریشانی کس بات کی؟ بات پڑھے محمد والے ساری آسانیت تو میسر ہے، آپ کو کیا پرابلم ہو رہی ہے؟ بس یہ انسان کا مزاج ہے کہ یکسانیت سے گھبرا جاتا ہے۔ کہنے لگا صحابی اللہ کے نبی کا، نوح علیہ السلام کا، کہ جی دکھائیں کہیں تو زمین دکھائیے، سب زمین ختم ہو چکی ہے، سب ڈوب چکی ہے، کوئی درخت دکھائی دے، کم از کم آنکھوں کو ٹھنڈک ملے۔ اچھا، اللہ کے نبی نے پرندوں کو بلایا کشتی کے اندر، یا جو کشتی کے اندر آپ کے ساتھ چل رہے تھے ان میں سے روانہ کیا، جاؤ بھائی جاؤ، خبر لے کر آؤ۔ یہ نبی کے ڈرونز تھے جو گھوم رہے تھے، کہیں ہے کوئی زمین دکھ رہی، اور زمین کی پہچان ہے درخت وہاں ہوں گے۔ زمین کی پہچان عام طور پر ایسے ماحول میں درخت سے ہو رہی تھی۔ تو پرندے ایک دائیں گیا، ایک بائیں گیا، ایک سامنے ایک پیچھے، چاروں طرف گھوم گئے، اور بڑی تلاش کے بعد ایک پرندہ اپنے چونچ میں ایک درخت کے پتے کا ٹکڑا لے کر آیا اور لا کے کشتی نوح میں نوح کے سامنے ڈال دیا۔ وہ تھا درخت کا پتا، وہ اس کے لیے خدا نے کہا والتین والزیتون۔ اب خدا زیتون کی قسم نہیں کھا رہا، عہد نوح کی قسم کھا رہا۔ اور باقی دو باتیں بڑی آسان ہیں۔ طور سینا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جس پہاڑ پر گئے تھے، اور توریت کی تختیاں آپ کو وہاں عطا کی گئیں لفظی ترجمے کے اعتبار سے، تو خدا نے پہاڑ کی قسم نہیں کھائی ہے، اصلاً عہد توریت کی قسم کھائی ہے۔ اور رہا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، تو کیا پورا شہر امین ہے؟ اگر پورا شہر امین ہو تو پھر کیا ضرورت تھی مکے کے کافروں کو کہ اپنی امانت محمد کے حوالے کرتے؟ پھر کسی کے حوالے کرتے؟ سبھی تو امین ہیں۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، یاد رکھیں کوئی شہر امین نہیں ہوتا، نہ کوئی شہر خائن ہوتا ہے، نہ کوئی شہر باوفا ہوتا ہے، اور نہ کوئی شہر بے وفا ہوتا ہے۔ مسئلہ شہر کا نہیں ہے۔ اب ہمارے اس شہر کے لیے بہرحال جملہ استعمال ہونے لگا کہ کراچی والوں کے خون سفید ہو گئے۔ بھائی آپ سے بڑی معذرت کہ یہ جملہ میں نے استعمال کیا اس لیے کہ حیدرآباد سے ایک صاحب آئے ہوئے تھے، میر بخار سے آئے ہوئے تھے، کہیں اور کسی علاقے سے آئے ہوئے تھے۔ اب وہ صبح فون کرتے ہیں تو آپ مصروف، شام کو آپ مصروف، اور پریشان ہو گئے، گھر میں آ بھی گئے تو آپ نہیں مل رہے۔ تو انہوں نے کہہ دیا کہ عجیب شہر ہے۔ تو شہر کا خون سفید نہیں ہوتا، نہ شہر باوفا ہوتا ہے، نہ شہر بے وفا ہوتا ہے۔ سٹیز جب شہر کی صفات ہی نہیں ہے تو کیا خدا کو نہیں معلوم تھا؟ وہ کہہ رہا ہے ہاذا البلد الامین، سمجھیے تو صحیح کہ خدا کی نگاہ میں شہر کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، اس کو ہی خدا شہر کہتا ہے جہاں محمد کا وجود ہو۔